قبلہ مفتی صاحب وضاحت فرمائیے گا کہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف ایک اہم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ نے 30 دن کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی، اور 10 دن کا پھر آپ نے فرما دیا کہ آخری 10 دن کا اعتکاف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ہے کہ جو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پانا چاہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل ہے؟ یہ عمل بھی بڑا مشکل ہوگا کہ جسے 2 حج اور 2 عمرے، اس زمانے کی بات ہے، آج کل تو لاکھ روپے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف 1 دن کا اعتکاف کرے اور اس کے ذہن میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، تو اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دے۔ پوچھا گیا یہ خندق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر، اور دوسری جگہ فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا ایک خندق کے درمیان فاصلہ ہوگا، یعنی 3 خندقیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مشرق اور مغرب میں جتنا فاصلہ ہے بندہ جہنم سے دور ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف کی مختصر فضیلت ہے۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ اعتکاف کی 3 اقسام ہیں، ایک واجب ہے، ایک سنت، ایک نفل اعتکاف۔ واجب اس کو کہتے ہیں کہ نظر مانی ہو کہ میرا فلانا کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، 1 دن کا بھی بیٹھا جا سکتا ہے، وہ 2 دن کا بھی، 3 دن کا بھی۔ اور جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کا ہے۔ اور تیسرا نفل اعتکاف، وہ نفل اعتکاف وہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 منٹ کا بھی، آدھے گھنٹے کا، 1 دن کا بھی۔ جیسے مسجد کے اندر بندہ آئے کہہ دے نبی تو سنت الاعتکاف، یا اپنی زبان میں کہہ دے میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ نفل اعتکاف میں آ جاتا ہے۔ جو پہلی 2 صورتیں ہیں واجب اعتکاف اور سنت اعتکاف، اس کے اندر روزہ رکھنا یہ شرط ہے، لیکن جو نفلی اعتکاف ہے اس میں روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جو معتکف ہے کیا یہ مسجد کے محراب میں جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ مسجد کے ساتھ کوئی متصل کمرہ ہے تو اس میں جانے کی کیا صلاحیت ہے؟ مسجد کے ساتھ متصل کمرہ ہو، محراب ہو، یا اوپر والی منزل ہو، وضو خانہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بلا عذر وجہ ایسے ہی ساتھ والے کمرے میں چلے جانا یا اوپر والی منزل پہ چلے جانا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد کی حدود کے اندر ہی رہے۔ وہ بھی مسجد کی حدود ہے لیکن ایک جگہ رہے گا، بلا وجہ ادھر پھرے گا ادھر پھرے گا، وہ مناسب نہیں ہے۔ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک جگہ رہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر اللہ تبارک و تعالی روحانیت بھی عطا فرمائے گا، جو مقصد ہوگا اعتکاف کا وہ بھی پورا ہوگا۔ اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہے تو وہ گھر میں کریں گی یا مسجد میں جا کے؟ عورتیں اعتکاف ان کے لیے بھی سنت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور ہر سال اعتکاف کرتے، جب حضور وصال فرما گئے پھر جتنی بھی ازواج تھیں حضور کی وہ سب ہر سال اعتکاف کرتی تھی، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ گھروں میں اعتکاف کریں، گھروں میں وہ جگہ جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہوئی ہے وہاں پر اعتکاف کریں۔ مسجدوں کے اندر اعتکاف کرنے سے منع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز پڑھنے سے روک دیا کہ عورتیں مسجد میں آگے نماز نہیں پڑھیں گی، کیونکہ حالات اس قدر پیچیدہ ہو چکے تھے۔ جب اس زمانے کے اندر حالات ٹھیک نہیں تھے تو آج کا زمانہ ساری دنیا جانتی ہے، تو اس لیے گھروں میں اعتکاف کریں۔